بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آجران اور ملازمین کی رجسٹریشن، آجران سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی اور اس کی شرح، پینشن کی اہلیت کے لیے مقررہ عمر، پینشن کی اقسام، اور اس کے بعد جناب یہ ہم بات کریں گے کہ پینشن کی اقسام میں کون کون سی 4 قسمیں جو ہے وہ شامل ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جناب یہ آپ کے علم میں ہے کہ آجران اور ملازمین کی رجسٹریشن EOBI ایکٹ 1976 پر عمل درآمد کرتے ہوئے EOBI ملک بھر کے ایسے تمام صنعتی، تجارتی، کاروباری اداروں کو، طبی اور تعلیمی اداروں کو، رفاہی اور خیراتی ہسپتالوں کو یا خیراتی اداروں کو اور دیگر اداروں میں خدمات انجام دینے والے 10 یا زائد ملازمین کے حامل آجران اداروں اور ان کے ملازمین کو پینشن منصوبہ میں رجسٹر کرتا ہے۔ یعنی جہاں پر 10 یا 10 سے زائد لوگ کام کرتے ہوں، یہ EOBI کا ادارہ ان کو رجسٹر کرتا ہے، اور جہاں پر 10 یا 10 سے کم لوگ ہوں، اگر 10 سے کم لوگ ہوں، یعنی 9 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، تو پھر یہ آجران کی مرضی ہے کہ وہ چاہیں تو رجسٹر کروا لیں، والنٹائرلی ان کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو جناب آجران سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی اور شرح، رجسٹر شدہ آجران حکومت کی جانب سے مقرر کردہ رواں کم از کم اجرت کے 6% کے مساوی ماہانہ کنٹریبیوشن EOBI کو ادا کرتے ہیں، اور EOBI میں رجسٹر شدہ محنت کشوں اور ملازمین کو بیمہ دار فرد انشورڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن نشین رہے کہ کم از کم اجرت جو ہے وہ اب 25,000 روپے مقرر ہو گئی ہے، اور اب تک جو کنٹریبیوشن وصول کی جاتی رہی ہے وہ مختلف شرح سے، یعنی 13,000 روپے کی حد تک، اور اب 25,000 روپے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اور فارمولہ یہی ہے کہ کم از کم اجرت کے 6% کے مساوی، یعنی 5% جو ہے وہ آجر کی جانب سے ہوتا ہے، اور ایک جانب جو ہے 1% اجیر کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور جو شخص یہ ساری کنٹریبیوشن دے رہا ہوتا ہے جس شخص کے بہاف پہ، یعنی وہ ملازم، مزدور، محنت کش، ان کو IP کہتے ہیں یا انشورڈ پرسن کہتے ہیں، اردو میں بیمہ دار کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں پینشن کی اہلیت کی جانب۔ EOBI کی تاحیات بڑھاپا پینشن کی اہلیت کے لیے 15 برس کی بیمہ شدہ ملازمت اور 15 برس کی مدت کے کنٹریبیوشن کی ادائیگی لازمی ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ 15 برس والی شرط کالعدم قرار دے دی ہے، اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن ابھی تک EOBI جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں اس پر کوئی نظر ثانی کر کے کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ البتہ جن لوگوں نے پیٹیشن دائر کر دی تھی ان کو جو ہے انہوں نے پینشن بک جاری کر دی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں پینشن کی اہلیت کے لیے مقررہ عمر۔ جب کہ پینشن کے لیے مرد بیمہ دار افراد کے لیے عمر کی حد 60 برس، خواتین بیمہ دار افراد کے لیے 55 برس، اور کان کنی کے پیشہ سے وابستہ بیمہ دار افراد کے لیے 5 برس کی رعایت کے ساتھ 55 برس عمر مقرر کی گئی ہے۔ یعنی مرد کے لیے 60 برس، عورت کے لیے 55 برس، اور کان کنی کے شعبہ سے وابستہ مرد ہو یا عورت جو بھی بیمہ دار ہوگا وہ 55 برس کی عمر کے لیے جو ہے وہ پینشن لے سکتا ہے، اس کی اہلیت کی عمر 55 برس ہوگی۔ اب پینشن کی اقسام کو اگر ہم دیکھیں تو EOBI اپنے بیمہ دار افراد کو مقررہ شرائط و ضوابط کے مطابق تاحیات پینشن ادا کرتا ہے۔ ایک کو تاحیات بڑھاپا پینشن کہتے ہیں، تاحیات پسماندگان پینشن کہتے ہیں،
ताहयात माजूरी पेंशन कहते हैं, और मुकर्ररा बीमा शुदा मुद्दत मुलाजमत कम होने की सूरत में यकमुश्त बुढ़ापा इमदाद, जिसे ओल्ड एज ग्रांट भी कहा जाता है, वो दी जाती है। अगर इस बाबत आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको फॉर्म ना मिल रहे हों तो हम आपको फॉर्म भी मुहैया कर देंगे। पेंशन के फॉर्म चाहिए हों या रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म चाहिए हों, दोनों फॉर्म हम मुहैया कर सकते हैं।